بچوں ہم ایکسرسائز سولو کر رہے ہیں، پیج نمبر 102 ہے اور سوال نمبر 5 کے 2 سوالات ہم نے حل کر لیے ہیں۔ آگے ہے تیسرا سوال، لوگوں کو دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت کیا کرنا چاہیے؟ بچے اس سوال کا جواب ہے، لوگوں کو دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت درج ذیل اقدامات کرنے چاہئیں۔ اپنے محلے اور قصبے میں داخل ہونے والے ہر اجنبی شخص کی اچھی طرح چھان بین کر لیں۔ اپنے محلے اور قصبے میں داخل ہونے والے ہر مشکوک پھیری والے اور ٹھیلے والے کو چیک کریں۔ ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے اہم نمبروں کو ایک بورڈ پر لکھ کر نمایاں جگہ پر لگائیں۔ بچوں میں ریپیٹ کروں گی جواب، لوگوں کو دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت درج ذیل اقدامات کرنے چاہئیں۔ مثلاً اپنے محلے اور قصبے میں داخل ہونے والے ہر اجنبی شخص کی اچھی طرح سے چھان بین کر لیں۔ اپنے محلے اور قصبے میں داخل ہونے والے ہر مشکوک پھیری والے اور ٹھیلے والے کو چیک کریں۔ ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے اہم نمبروں کو ایک بورڈ پر لکھ کر نمایاں جگہ پر لگائیں۔ سوال نمبر 4 ہے، دہشت گردی کو روکنے کے لیے کرایہ داروں کے لیے کیا ضروری معیار ہونا چاہیے؟ مختصر بیان کریں۔ بچوں اس کا جواب ہے، کرایہ دار اور گھریلو ملازم رکھنے سے پہلے متعلقہ تھانوں میں ان کے شناختی کارڈ وغیرہ کی جانچ پڑتال اور اندراج لازمی کروائیں۔ ریپیٹ کروں گی، کرایہ دار اور گھریلو ملازم کو رکھنے سے پہلے متعلقہ تھانوں میں ان کے شناختی کارڈ وغیرہ کی جانچ پڑتال اور اندراج لازمی کروائیں۔ بچوں اگلا اور آخری سوال ہے، محلے میں دہشت گردی کے حوالے سے آگاہی سینٹر کے قیام کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ بچوں جواب ہے، اس کے درج ذیل مقاصد ہو سکتے ہیں، لوگوں کو ناگہانی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح کی ضروری معلومات دینا، دہشت گردی کے منفی سرگرمیوں کے حوالے سے عوام کے اندر شعور اجاگر کرنا، اسکول کے گرد و نواح پر نظر رکھنا اور مشکوک اشیاء اور افراد کے متعلق فوج کو اطلاع دینا۔ ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے اہم فون نمبرز کا بورڈ ہر محلے میں نمایاں جگہ پر لگانا۔ اپنا مکان کرائے پر دینے سے پہلے کرایہ دار کے شناختی کارڈ کی پڑتال کرنا اور متعلقہ تھانے میں اس کا اندراج کروانا۔ بچوں میں ریپیٹ کروں گی سوال، محلے میں دہشت گردی کے حوالے سے قائم آگاہی سینٹر کے قیام کے درجہ ذیل مقاصد ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کو ناگہانی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح کی ضروری معلومات فراہم کرنا۔ نمبر 2، دہشت گردی کی منفی سرگرمیوں کے حوالے سے عوام کے اندر شعور اجاگر کرنا۔ نمبر 3، اسکولوں کے گرد و نواح پر نظر رکھنا اور مشکوک اشیاء اور افراد کے متعلق پولیس کو اطلاع دینا۔ نمبر 4، ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے اہم فون نمبرز کا بورڈ ہر محلے میں نمایاں جگہ پر لگانا۔ نمبر 5، اپنا مکان کرائے پر دینے سے پہلے کرایہ دار کے شناختی کارڈ کی پڑتال کرانا اور متعلقہ تھانے میں اس کا اندراج کروانا۔ تو بچوں یہ ایکسرسائز آپ لوگوں کی سولو ہو چکی ہے۔ یہ مشق کے جتنے بھی سوالات ہیں بہت معلوماتی ہیں، آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح اسے یاد کر لینا ہے، اور بہت سے بچے اس سبق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کسی بھی صورت اس سبق کو نظر انداز نہیں کرنا۔ بورڈ کی نوٹیفیکیشن یہ ہے کہ یہ سبق آپ لوگوں کے سلیبس کا حصہ ہے اور ایگزامینیشن میں بھی اس میں سے سوالات آ سکتے ہیں۔ بچوں یہ بک ہے قواعد انشاء کی اور پیج نمبر ہے 114، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہانی۔ کہانی کا عنوان ہے انصاف اور کہانی کا نمبر ہے 12۔ سلطان مراد ترکستان کا بادشاہ
اور اسلامی دنیا کا حکمران تھا۔ عیسائیوں کی بڑی بڑی حکومتیں اس کے نام سے لرزہ براندام تھیں۔ یوں تو ہر مسلمان حکمران کو عمارتیں بنوانے کا شوق رہا ہے، مگر سلطان مراد مسجدوں کی تعمیر میں خاصی دلچسپی لیتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں ایک مسجد کا نقشہ بنایا۔ یہ مسجد اس کے تخیل کا حسین مرقع تھی۔ اس زمانے میں ایک انجینئر کی بڑی شہرت تھی۔ بادشاہ نے اسے بلوایا، اپنا نقشہ اسے دکھایا اور مسجد کی تعمیر پر لگا دیا۔ وقت گزرتا رہا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال بنتے گئے۔ مسجد بنتی رہی اور بنتی گئی، لاکھوں اشرفیاں خرچ ہو گئیں، آخر مسجد مکمل ہو گئی، جو فی الواقع ایک شاندار عبادت گاہ تھی۔ انجینئر نے بڑے دعوے کے ساتھ بادشاہ کے حضور حاضری دی اور عرض کی کہ حضور، مسجد تیار ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ بادشاہ اگلی صبح کو مسجد دیکھنے کے لیے گیا۔ مسجد کو ہر طرف سے دیکھا، اوپر سے، نیچے سے، شمال سے، جنوب سے، مگر اتفاق دیکھیے کہ اچھی عمارت اپنے تقاضے لیے بادشاہ کی نظر استحسان کی منتظر ہے، مگر بادشاہ ہے کہ اسے یہ عمارت مطلق پسند نہیں آئی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخر جب نہ سنبھل سکا تو اس نے حکم دیا کہ انجینئر کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ حکم کی دیر تھی، جلاد نے حکم پایا تو ہاتھ کاٹ دیا۔ انجینئر کو یہ سزا بلا وجہ ملی تھی۔ اسے اور تو کچھ نہ سوجا، وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی نے بادشاہ کے حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بادشاہ حاضر ہوا تو عدالت میں انجینئر کو کھڑا پایا، جس کے ہاتھ سے خون کے سرخ سرخ قطرے گر رہے تھے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ قاضی نے بادشاہ کے بیانات لیے اور حکم دیا کہ بادشاہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس کے ہاتھ سے بھی خون گرنا چاہیے تاکہ آئندہ غلط فیصلہ نہ کرے۔ بادشاہ نے قاضی کا فیصلہ سنا تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ انجینئر نے دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئی اور بولا، میں نے انصاف پا لیا، میں بادشاہ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں اور کسی دباؤ کے بغیر بخشتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کی جان میں جان آئی۔ اس نے انجینئر کو بہت سا مال دے کر رخصت کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کے قاضی اسلامی احکام کے اعلان میں اس قدر دلیر ہیں کہ بادشاہ کو بھی مجرم قرار دے دیتے ہیں۔ بچوں، اس کہانی کا اخلاقی سبق ہے، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور انصاف کرنے سے قومیں ترقی پاتی ہیں۔ بچوں، ایسی قومیں جو انصاف نہیں کرتی وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ بچوں، پیج نمبر 21 ہم یہ کریں گے الفاظ متضاد۔ متضاد کہتے ہیں اپوزٹ، الٹ۔ متضاد ان الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف معنی میں استعمال کیے جائیں، جیسے دکھ کا متضاد ہے سکھ۔ بچوں، یہ آپ لوگوں نے یاد کرنے، ایم سی کیوز کی شکل میں آپ کو بورڈ کے پیپر میں یہ آنے ہیں۔ آغاز، انجام، حاکم، محکوم، آباد، برباد یا ویران، تقدیم، تاخیر، قوت، ضعف، فقیری، امیری، دیندار، بے دین، نشیب، فراز، زبردست، زیر دست، شام، صبح، حاضر، غائب، خشک، تر،
موافق مخالف، سزا جزا، کثیر قلیل، عروج زوال، اکثریت اقلیت، آزادی غلامی، امانت خیانت، رغبت نفرت، قریب بود، یگانہ بیگانہ، دوستانہ مخالفانہ، ہموار ناہموار، طول عرض، شریف رذیل، تاریک روشن، راحت رنج، اتفاق نفاق، عام خاص، سرد گرم، ادنا اعلیٰ۔ بچوں آپ لوگوں نے یہ یاد کر لینا، یہ آپ شعروں میں بھی استعمال اس کا سیکھ چکے ہیں۔ صنعت تضاد اسے بولا جاتا ہے، ایسا شعر جس میں دو مخالف الفاظ پائے جائیں، مخالف کیفیات پائی جائیں، تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ شاعر نے اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ تو آپ لوگ یہ لازمی طور پر یاد کریں، اور بھی آپ کی جو ٹیکسٹ بک میں آتے جاتے ہیں ایکسرسائزز میں متضاد الفاظ، ان کو بھی یاد کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے بچوں، اپنا اور سب کا خیال رکھیں، دعا کرتے رہیں کہ اللہ جلد از جلد ملک کے حالات بہتر کرے اور ہم دوبارہ سے اسکول واپس آ سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نگہبان۔